آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کی، ایک ایسے فیئر لیس اسلامک لیڈر کی، ایک ایسے ناڈر اور بے باک مرد مجاہد کی کہ جس کا نام دشمنان اسلام کی صفوں میں ایک قیامت خیز زلزلہ برپا کر دیتا، کہ جس کے نام سے تمام اسلام دشمن قوتیں تھر تھرا اٹھتی تھیں۔ پہاڑ سے زیادہ چوڑا سینہ رکھنے والا وہ مجاہد اسلام، وہ شجر کہ جس کے سائے میں اہل سنت سکون کی نیند سوتے تھے، جس کی نگاہوں میں صدیوں کا وزن تھا، جو کہ اسلام کی ناقابل تسخیر روح کا ایک لازوال ثبوت تھا، جس کی زندگی دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ، ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے گزری۔ جب بھی دین اسلام پہ کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی کسی نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، تو اس مرد مجاہد نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ اس طرح پہرا دیا کہ جس طرح پہرا دینے کا حق تھا۔ جس ہستی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت پیر محمد افضل قادری صاحب ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں کہ جن سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ربانی قادری افضلیہ ٹی وی کی سعادت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، استاذ العلماء، مفسر قرآن، پیشوائے اہل سنت، مجاہد دین و ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت 20 جنوری 1953 عیسوی کو آبائی گاؤں مراڑیاں شریف کے قریب محلہ ٹبی مرل گجرات میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قطب شاہی کھوکھر خاندان سے ہے۔ کھوکھر قطب شاہ کے بیٹے اور ایوانو چوہان کے بھائی تھے، اور قطب شاہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح حضرت پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 40ویں پشت میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، یعنی حضور پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ آپ کے دادا جان حضرت مولانا الحاج خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی باکرامت اور اپنے زمانہ کے درس نظامی کے ممتاز استاذ تھے، اور آپ کے شاگردوں میں بڑی عظیم ہستیوں کے نام آتے ہیں۔ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھیکی شریف، حضرت خواجہ پیر محمد اسلم قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا فیض احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ علی محمد کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سید قاسم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خطیب بری امام اسلام آباد جیسے اکابر علماء نے آپ سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ انتہائی اعلیٰ تقوی و طہارت اور زہد و عبادت کی وجہ سے بارگاہ نبوی میں اس قدر منظور نظر تھے کہ آپ کی دعا سے خلیفہ شیر ربانی حضرت سید یعقوب شاہ صاحب ماجرا شریف کو اور دیگر کئی سالکین زیارت نبوی سے مشرف ہوئے۔ آپ اس قدر مستجاب الدعوات تھے کہ کئی بار آپ کی دعا سے اسی وقت آسمان پر بادل چھائے اور خوب بارش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قطب الاولیاء استاذ العلماء حضرت خواجہ پیر محمد اسلم قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل مدرسہ غوثیہ بٹالہ شریف انڈیا اور خلیفہ مجاز دربار عالیہ بٹالہ شریف ہیں۔ آپ عارف کامل اور متبحر عالم دین تھے۔ آپ کی زندگی عبادت و ریاضت، خدمت خلق، اصلاح و ارشاد، تعلیم علوم دین، کثرت درود پاک، یتیموں کی پرورش، سادات کرام کی خدمت و تعظیم، عشق رسول و محبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامعہ قادریہ عالمیہ سمیت درجنوں دینی مدارس کے قیام سے عبارت ہے۔ حضرت نے اپنے 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کو مکمل درس نظامی اور سلوک و تصوف کی تعلیم سے آراستہ کر کے دین کی تعلیم و تبلیغ پر مامور فرمایا۔
اور خصوصاً حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مئی 1976 عیسوی میں جلسہ عام میں دستار بندی کر کے نیک آباد مراڑی شریف کے ادارے اپنی زندگی میں ہی ان کے سپرد کر دیے تھے، اور 2003 عیسوی میں حج بیت اللہ کے دوران 8 ذوالحج کو مقام مینا میں زیارت نبوی کرائی، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہماری دوہری سرپرستی حاصل ہے۔ پھر 14 ذوالحج کو مدینہ منورہ میں زیارت نبوی کرائی، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مراڑیاں شریف کا مدینہ شریف سے اتصال ہے۔ حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے مفتی اعظم اور بلند پایہ مناظر و محقق تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر اصغر عالمی مبلغ اسلام پیر مفتی محمد معروف سبحانی قادری صاحب اور صاحبزادہ پیر محمد مسعود قادری صاحب برطانیہ میں دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پیشوا اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف و سلوک کی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی، درس نظامی کی تعلیم اپنے والد گرامی اور دیگر جید اساتذہ سے مکمل کی، اور پھر 1967 عیسوی سے 1969 عیسوی تک حکیم الامت مفتی اعظم حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 2 سال میں دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ درس نظامی کی تدریس 1967 عیسوی سے ہی شروع کر دی تھی۔ پھر 1973 عیسوی میں امام المحدثین مفتی اعظم حضرت سید ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور سے دوبارہ دورہ حدیث پڑھا، اور ان سے علم کلام، فتویٰ نویسی اور مناظرہ کی تعلیم حاصل کی، اور منطق و فلسفہ کی بالائی کتب اور علم طب و حکمت کی تعلیم امام المنقول والمعقول حضرت مولانا سلطان احمد چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاصلہ وانا شریف آپ سے حاصل کی۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1970 عیسوی سے 1976 عیسوی تک پرائیویٹ تیاری کر کے میٹرک، ایف اے، بی اے اور فاضل عربی کے امتحانات پاس کیے، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے اسلامیات پاس کیا۔ حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ ملک بھر میں تنظیمی تحریک کی دورے کیے، اور آپ نے کئی بار ملتان، فیصل آباد، سرگودا، راولپنڈی اور پشاور جیسے دور دراز شہروں میں رات کو جلسوں سے خطاب کیا، اور صبح 8-9 بجے نیک آباد مراڑی شریف پہنچ کر آرام کیے بغیر درس نظامی اور بالخصوص بخاری شریف کے اسباق پڑھائے، اور ملک بھر میں بے شمار دراجات کے باوجود بہت ہی کم ناغے کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تدریس کے کمالات سے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشکل سے مشکل سبق کی ایسی تقریر فرماتے کہ طلباء کو وہ تقریر ہمیشہ کے لیے یاد رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی دینی و ملی تحریکوں، باطل قوتوں سے ٹکراؤ، درس و تدریس، اصلاح و ارشاد، خدمت خلق اور اندرون و بیرون ملک مدارس و مساجد کی تعمیر میں گزری ہے۔ آپ کی تصنیفات میں سے تفسیرات افضلیہ، خطبات و مقالات افضلیہ، اربعین افضلیہ اور غلط تراجم کی نشاندہی، تاریخی فتاویٰ اور مسلم حکام و اداروں کے نام مکتوب کے علاوہ آپ کی انتہائی تحقیقی مضامین اخبارات اور رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم کارناموں سے ایک کارنامہ نیک آباد میں قادریہ عالمیہ یونیورسٹی برائے طالبات ہے، جس سے ہر سال ہزاروں عالمات تیار ہوتے ہیں۔ یہ عظیم ادارہ حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمشیرہ محترمہ باجی ریحانہ کوثر قادری صاحبہ، جو کہ آپ کی تلمیذہ بھی ہیں، 1980 عیسوی سے 24 جنوری 2021 عیسوی تک چلاتی رہی۔ 40 سالہ دور تدریس میں آپ نے 52,060 عالمات کو تعلیم و تربیت سے نوازا اور 450 مدارس قائم فرمائے۔ 24 جنوری 2021 عیسوی کو آپ کی وصال کے بعد پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری ہمشیرہ محترمہ باجی رضوانہ کوثر قادری صاحبہ، جو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلمیذہ بھی ہیں، قادریہ عالمیہ یونیورسٹی نیک آباد شعبہ خواتین کے سربراہ مقرر ہوئی۔ حضور پیشوا اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو دین اسلام کی تعلیم و خدمت پر مامور کیا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان مفتی پیر محمد عثمان علی قادری مدظ اللہ العالی
نیک کا مرکز چلا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بیٹی گجرات شہر میں، ایک بیٹی نوٹنگم برطانیہ میں اور ایک بیٹی نیک آباد میں دینی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ چھوٹے دو بیٹے صاحبزادہ پیر محمد صدیق علی قادری صاحب اور صاحبزادہ پیر محمد حسنین علی قادری صاحب بھی اپنے برادر اکبر کے ساتھ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے اور پیر مفتی محمد عثمان علی قادری صاحب کے صاحبزادے پیرزادہ حافظ محمد نیک عالم قادری صاحب اور پیرزادہ محمد علی قادری صاحب بھی زیر تعلیم و تربیت ہیں، اور پیرزادہ حافظ محمد نیک عالم قادری صاحب گزشتہ چند سالوں سے نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینکڑوں خلفاء اور ہزاروں تلامذہ پاکستان اور بیرونی ممالک میں دین اسلام کی تعلیم، تدریس، اصلاح و ارشاد اور دیگر دینی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس نظامی اور علوم عربیہ اور اسلامیہ کے بے مثل استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ خطیب، عظیم مربی و مرشد اور روحانی پیشوا ہیں، اور ہر میدان میں فاتح مناظرہ ہیں۔ 1979 عیسوی میں جہلم میں دوران مناظرہ اہل حدیث فرقہ کے چوٹی کے محدث و مناظر حافظ عبد القادر روپڑی کی حدیث پاک میں اغلاط کی نشاندہی کر کے انہیں مبہوت کر کے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں فرقہ اہل حدیث کو شکست فاش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1999 عیسوی میں بحالی مزار سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی عالمگیر تحریک کے دوران حرمین شریفین کے موجودہ علماء سے 11 سوالات کیے، لیکن آج تک اس مذہب کا کوئی ایک عالم بھی ان کا جواب لکھنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ حضور پیشوا اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1985 عیسوی میں 3 سال کی محنت شاقہ سے نالہ بھمبر گجرات پر 8 میل لمبا حفاظتی بند تعمیر کرایا، جس کی بدولت گجرات شہر اور 35 دیہات سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد سڑکیں پختہ کرائیں، درجنوں دیہات میں سوئی گیس کی لائنیں بچھوائیں، نیک آباد میں خواجہ اسلم فری ڈسپینسری قائم کی اور افضلیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے نادار لوگوں کی امداد کی، اور خصوصاً زلزلہ کشمیر و مانسہرہ 2005 عیسوی، زلزلہ بلوچستان 2008 عیسوی اور تباہ کن سیلابوں، بارشوں اور آفتوں میں ملک بھر میں تباہ حال لوگوں کی بھرپور امداد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جماعت خدام اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان، عالمی تنظیم اہل سنت، ناموس رسالت محاذ، پاکستان سنی اتحاد کونسل اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنیادی اور مرکزی کردار ادا کیا، اور ناموس رسالت، ختم نبوت، نظام مصطفیٰ، تحفظ آثار رسول و آثار آل و اصحاب اور انسداد فحاشی کی سینکڑوں مہمات اور تحریکوں میں مجاہدانہ خدمات انجام دی، اور ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کی آواز بلند کرنے کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، اور اس سلسلہ میں 16 بار پنجاب کی مختلف جیلوں میں اور 4 بار میاں والی جیل میں قید تنہائی کے ساتھ نظر بند رہے، اور اسی دوران 53 روز غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محض کمرہ میں بھی محبوس رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک پر میاں والی جیل میں مسجد غازی علم الدین شہید تعمیر کرائی گئی۔ ناظرین، حضور پیشوا اہل سنت وہ ہستی ہیں کہ جب آپ نے ایک مرتبہ برطانیہ کے ایک ٹی وی چینل پر وہابیوں کو دہشت گرد قرار دیا تو اس پروگرام کے ہوسٹ پیر سید منور حسین شاہ بخاری صاحب کو انتظامیہ ٹی وی نے پریشان کیا، تو شاہ جی اسی رات زیارت نبوی سے مشرف ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص یعنی پیر محمد افضل قادری یہ ہمارا سپاہی ہے، یہ خود کچھ نہیں کرتا، ہم خود اس سے یہ کام کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار دینی و ملی خدمات ہیں، اور آپ کی کرامات بھی بے شمار ہیں، اور بہت سے خوش نصیبوں کو حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور الحمدللہ یہ فقیر بھی ان خوش نصیب افراد میں سے ہے کہ جنہیں حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب فیض کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں اللہ عز و جل کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے مرشد و مربی عطا فرمائے۔ ناظرین، حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار خدمات ہیں،
بے شمار قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، جنہیں بیان کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ 2 رمضان المبارک 13 مارچ 2024 یہ وہ دن تھا کہ جب لاکھوں دلوں میں غیرت ایمانی پیدا کرنے والے، سینکڑوں اصلاحی و اسلامی تحریکوں کی قیادت کرنے والے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی چہرے پہ مسکراہٹ رکھنے والے، مجاہد تحریک ختم نبوت و ناموس رسالت، روب و دبدبا کے مالک، ہزاروں علماء کے استاذ، پیشوائے اہل سنت مفسر قرآن حضرت علامہ پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی مرکت پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے اور ان کے مزید درجات بلند فرمائے، اور ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ تقال العثار العين